نے فیصلہ کیا ہے کہ 31 اکتوبر کو ہم اسلام آباد میں احتجاج کریں گے، اس لیے کہ نوجوانوں کے ساتھ بڑا فراڈ کیا اس حکومت نے، دھوکہ دیا گاری کے خلاف اور اس حکومت کے غیر اسلامی قانون سازی کے خلاف جے یوتھ کے تحت ایک عظیم شان مظاہرہ ہوگا اس لیے۔ اور عجیب مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ افغانستان جاتے ہیں یا تاجکستان جاتے ہیں یا UAE جاتے ہیں، وہاں سے پھر سعودی عرب جاتے ہیں اور یہاں سے ڈائریکٹ آنے جانے کا کوئی نظام اب تک بحال نہیں ہوا، اور 3,20,000 اباؤٹ کرایہ ہے۔ اب ایک طرف ویزے کی قیمت اور دوسری طرف اتنا مہنگا ٹکٹ، تو پھر آئندہ 1-2 سال ہماری مزدور بھائی صرف اس ٹکٹ کی رقم اور ویزے کی رقم کے حصول کے لیے مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ اس طرح ملاکن ڈویژن ایک فری زون علاقہ ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے، ریاست سوات ہو یا ریاست دیر ہو، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، لیکن الحاق کے بعد پاکستان کی حکومت نے اس علاقے کو ڈیولپ نہیں کیا، اور یہاں پسماندگی بھی ہے، یہاں غربت بھی ہے، یہاں انفراسٹرکچر بھی خراب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے اس علاقے کو ایک ٹیکس فری زون قرار دیا تھا، لیکن اب FBR نے یہاں دفاتر قائم کرنا شروع کی ہے، اور ان کے ارادے یہی ہے کہ لوگوں کا خون نچوڑے اور لوگوں کے گردنوں پر ہاتھ رکھے، اور FBR کی چھری عام لوگوں کے گلے پر چلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس فری زون علاقے کو سہولت دی جائے اور اس میعاد کو ایکسٹینڈ کر کے 2035 تک بڑھایا جائے۔ اور لوگ زندگی سے فارغ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن صحت کارڈ رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا کی حکومت نے کالجز کو بھی ٹھیکیداروں کے حوالے کیا ہے، اور یہ سب کچھ ورلڈ بینک اور IMF کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ بجلی کے قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب لوگوں نے جو زیرو بلب تھا اس پر اکتفا شروع کیا۔ کل میں آ رہا تھا، ایک عام شہری نے مجھے بتایا کہ میرے ایک مہینے کے 42,000 روپیہ